کہ سپریم کورٹ بھی اصولوں کے اوپر نہیں ڈٹتا، کھڑا نہیں رہتا. اگر یہ کھڑے رہتے ہوتے تو یہ 12-14 آرڈرز جو سپریم کورٹ کے وائیولیٹ ہوئے ہیں کبھی ہو سکتے تھے ایسا؟ لیکن وجید الرحمان صاحب انہوں نے سپریم کورٹ نے سسٹم کو بچانے کی خاطر نہیں کیا، یہ نہیں تو وہی ہوتا جو سجاد علی شاہ صاحب کے ہوتے کبھی نہیں بچتا. عارف نظامی صاحب پی سی او کی لوگ حلف لے لیتے ہیں، 3-4 مرتبہ حلف لے چکے ہیں. کون سا سسٹم اس سے بچ گیا؟ جن لوگوں نے پی سی او کا حلف لیا وہ لوگ اسی عامر کے دور کے نئے جج بن گئے، اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا. میری نگاہ میں وہ بہت سیریس کام تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو بھی پارلیمنٹ آتی ہے وہ اس طرح کے جو حلف لیے جاتے ہیں، اس طرح کے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، طالع آزمائی کی جاتی ہے، اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے کہ اس کے بارے میں پھر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن جاتا ہے. مجید الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نظامی صاحب، وجیہ الدین احمد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے اصولوں پہ کمپرومائز کر لی ہے. آپ ان کی اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. واپس آنے کا شکریہ. بریک پر جانے سے پہلے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو موجودہ صورتحال ہے انتظامیہ کی اور عدلیہ کی، اس میں عدلیہ نے اصولوں پر کمپرومائز کر لیا ہے. نظامی صاحب آپ اس کومنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجید الدین صاحب نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کی بحالی کے لیے وزیر الدین صاحب اور بہت سارے جو جورسٹ ہیں انہوں نے بڑی جدوجہد کی اور قربانی دی ہے. اور یہ پیورسٹ ہیں، ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ کہتے ہیں چاہے سسٹم بچے یا نہ بچے عدلیہ کی سپریمیسی رہنی چاہیے. لیکن جو عدلیہ ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ناٹ ٹو تھرو دا بیبی ود دا باتھ واٹر. اور جس سے سجاد علی شاہ کے برعکس جو اب موجودہ چیف جسٹس ہیں افتخار، وہ میرے خیال سے ایک پریگمیٹسٹ بھی ہیں. لیکن وجید الدین صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ ابھی تک ایک بھی شخص جو ہے وہ کرپشن کے الزام میں جو ہے وہ الگ نہیں ہوا یا اس کو سزا نہیں ملی. یہ بات ان کی اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اس میں عدلیہ کا اتنا قصور نہیں جتنا کہ جس کے بارے میں انہوں نے خود پہلے کہا کہ جب حکومت ان کے سارے معاملات کو رجسٹ کرتی ہے تو اس میں عدلیہ جو ہے وہ تو خود اس کے باوجود دیتی رہتی ہے فیصلے. وہ اس سے زیادہ کرنا نہیں چاہتی جس سے کہ یہ سسٹم جو ہے ٹوٹ جائے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے میرے نزدیک کہ اس وقت جو پاکستان کی افواج ہیں وہ بالکل سیاست سے الگ ہیں. اچھا نظامی صاحب، اس ساری صورتحال میں آپ مسلم لیگ نون کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون جو ہے تھوڑی سی مایوس ہوگی، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھی ہوگی حالیہ جب یہ الیکٹ ہوئے ہیں عہدیدار نواز شریف صاحب، الیکٹ یا سلیکٹ کہہ لیں آپ، تو شہباز شریف صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی اور اب وہ قدر پوش بن چکے ہوئے ہیں اور وہ حبیب جالب کو کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا میری حکومت چلی بھی جائے میں قربانی دے رکھوں تیار ہوں عدالت کے لیے. لیکن وہ معاملہ کچھ ایسا ہوا نہیں، تو یقیناً پی ایم ایل این کی اگر وہ اس معاملے پہ اپنی سیاست کو چمکانا چاہتی تھی تو ان کو مایوسی ہوگی. نظامی صاحب، ہمیں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب نے بھی جوائن کیا، انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. عسکری صاحب خوش آمدید. سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی پی ایم ایل این کی الیکشن ہے جس میں نواز شریف صاحب بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں 8 سال کے عرصے کے بعد. ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا عدلیہ کے لیے میں کٹ مروں گا. اور یہ بھی نظر آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی ریڈیکل لائن لے رہے تھے، بلکہ اب تو وہ قدر پوش بن گئے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ حبیب جالب کا کے شعر جو ہیں الاپتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب بھی لگتا ہے کہ وہ سسٹم کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کوئی سیاست میں کوئی نئی تبدیلی آئے گی یہ پی ایم ایل این کے الیکشن سے، جن کو الیکشن کہنا بھی ذرا ڈاؤٹ فل ہی ہے، کیونکہ الیکشن تو خیر آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں سیاسیات کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جو انتخابات ہیں وہ فارمیلٹی ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر نواز شریف صاحب کو اس کا صدر بنا دیا گیا ہے تو کوئی عملی طور پہ کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پہلے بھی وہی پارٹی رن کر رہے تھے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، اصل میں وہ پی ایم ایل این کی اس سوچ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جس کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ فیڈرل حکومت کو، پی 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 کی فیڈرل حکومت کو چت کر لیں.
تو اب انہیں یہ صورتحال نظر آئی ہے کہ غالباً جوڈیشری میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی تضاد یا جھگڑا پڑنے والا ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے جمہوریت کو، عمل کو بچانے کا نعرہ لگا کر عدلیہ کو سپورٹ کرنے کی بات کر دی، کیونکہ سیاسی مصلحت ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہے کہ اگر کسی طرح جوڈیشری کوئی کام کر کے اس گورنمنٹ کو نکال دے تو ان کا اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ تو بات سیاسی ایجنڈے کی ہے۔ 1997 میں یہی پارٹی تھی، جوڈیشری کی طرف رویہ مختلف تھا کیونکہ اس وقت سیاسی ضرورت کچھ اور تھی۔ آج سیاسی ضرورت یہ ہے کہ جوڈیشری کو مدد ہیلپ کیا جائے، جوڈیشری کو ری ایشور کیا جائے تاکہ وہ فیڈرل حکومت کو نکال دے۔ تو اس طرح نان الیکٹڈ اداروں کے ذریعے، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ جوڈیشری ہو، اگر الیکٹڈ حکومتوں کو آپ ختم کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ نہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ ایسا چاہتے ہیں، انہوں نے تو پھر بھی سسٹم کی بات کی، لیکن جن کو کرنی چاہیے جو فیڈریشن کا حصہ ہیں، چیف منسٹر صاحب پنجاب کے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں چیف منسٹر صاحب کا رویہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حکومت میں ہیں اور جالب کی وہ نظم پڑھتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ بھائی آپ حکومت میں ہیں تو آپ کس کو نہیں مانتے؟ فیڈرل حکومت کو نہیں مانتے؟ فیڈرل حکومت ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے۔ تو یہ باتیں اگر آپ اپوزیشن میں ہیں، لیڈر آف اپوزیشن اگر اس قسم کی باتیں کہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو خود حکومت کا حصہ ہیں۔ نواز شریف کے رویے میں ماڈریشن تو ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ این لیگ میں کچھ ہارڈ لائنرز موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً پی 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 سے کنفرنٹریشن کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ نواز شریف صاحب خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا ایک فرنٹ کھول دیتے ہیں جس کو بلیسنگ حاصل ہے چیف منسٹر پنجاب کی، پھر بعد میں نواز شریف کو ماڈریشن کرنی جو ہے وہ پڑتی ہے۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک کوشش ہے کہ کس قسم کا ریلیشن شپ پی 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 کی فیڈرل حکومت سے رکھا جائے۔ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا معاملہ تو نہیں ہے کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں یہ بڑا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہت زیادہ تیز بولتا ہے، دوسرا اس کو بیلنس جو ہے کرتا ہے، اگرچہ خواہش دونوں کی ایک ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی وقتاً فوقتاً کافی ٹف گفتگو کرتے ہیں، ذاتی الزامات بھی جو ہیں وہ لگاتے ہیں، تو خواہش تو دونوں کی ایک ہے لیکن سٹائل میں فرق ہے۔ عسکری صاحب ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ حال ہی میں محترمہ حنا ربانی کھر وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد بھارت گئیں اور وہاں سلسلہ گفتگو آگے بڑھایا ان کے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، اور یہ وزٹ جو ہے حالانکہ اس سے کوئی سبسٹینٹیو چیز نہیں نکلی سوائے جو سی بی اینز ہوئے ہیں کشمیر کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں ایک ایسا ٹھہراوا آیا جو حالیہ برسوں میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کا کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ کہ تھک گئے دونوں ملک لڑائی کر کر کے یا امریکہ کے دباؤ پہ ایسے ہوئے؟ دیکھیں اس میں دو بڑے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ انڈیا نے ری تھنکنگ کی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، کیونکہ انہوں نے 2008 نومبر میں جو ڈائیلاگ پروسیس انڈیا نے سسپینڈ کیا تھا، پاکستان تو ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتا رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ ری تھنکنگ آئی ہے کہ ڈائیلاگ پروسیس کو چلانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قوتیں خاص کر امریکہ کا ہندوستان سے اصرار ہے اور کہ وہ پاکستان سے ذرا ٹینشن کم کرے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان آج نہ صحیح آج سے 10 سال کے بعد جو ہے ایشیا پیسیفک میں ایک ایسا رول پلے کرے جو چین کو بھی بیلنس کرے، اور انڈیا کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہندوستان نے ایک بین الاقوامی کردار ادا کرنا ہے تو اپنے ارد گرد جھگڑے کم کریں اور تاکہ اقتصادی ترقی بڑھے۔ تو اس فریم ورک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گفتگو کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ماحول بہتر ہو گیا ہے، لیکن یہ گفتگو اس لیے کامیاب رہی ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے مائن فیلڈ میں قدم نہیں رکھا۔ مائن فیلڈ سے میری مراد ہے وہ مسائل ہیں، وہ تنازع ہیں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان موجود ہیں، ان کا تذکرہ تو آیا، ان پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ اس اچھے ماحول سے کیا ہم ان مسائل کو حل کر سکیں گے، اس کا کوئی واضح جواب ہمیں اس وقت مہیا نہیں ہو رہا ہے۔ مثلا کشمیر کے علاوہ سیاچن، سر کریک، یہ کنٹینشیس ایشوز تو ہیں۔ بھارت کے نزدیک ٹیررزم ایک بڑا کنٹینشیس ایشو ہے، یعنی ایک بہت ہی متنازع چیز ہے ان کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جو بامبے کے جو 2008 نومبر والا حملہ تھا اس کے ملزمان کو وہ پکڑے اور حوالے کرے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جب یہ بزنس سامنے آئے گی ایجنڈے میں اگلے مذاکرات میں تو تعلقات جو ہیں وہ پھر خراب ہو جائیں گے؟
میرا خیال ہے تعلقات تو یعنی جو کہنا چاہیے ریلیشن شپ کا پروسیس ہے وہ تو نارمل ہی رہے گا، یعنی آنا جانا سی بی ایم کا جو ہے وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن تنازعات کے حل ہونے کا نیئر فیوچر میں ہمیں امکان نظر نہیں آتا۔ ماضی میں جو سیاچن تھا اس پہ بڑی پیش رفت ہوئی تھی، سر کریک پہ بھی کافی کام ہو چکا ہے، تو اب صرف ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان ان دونوں معاملوں کو طے کرنے کے لیے اس فارمولے کی بنیاد پہ آگے بڑھے گا جو فارمولہ 2008 تک تیار ہو چکا تھا۔ اگر تو اس میں فوری طور پہ عمل ہوا پھر تو ہم سمجھیں گے کہ حالات بدل گئے ہیں، لیکن اگر ان دونوں معاملوں کو لٹکائے رکھا تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں بگڑ جائیں گے۔ اسی طرح کشمیر میں بھی کچھ پروگریس ہوئی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دونوں حکومتیں واپس اپنے جو روایتی سٹینڈ کی طرف چلے گئی ہیں، اور روایتی سٹینڈ کے فریم ورک میں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بیک چینل ڈپلومیسی تھی، سیکرٹ ڈپلومیسی، اس کے ذریعے خورشید قصوری صاحب کے مطابق تو بالکل معاملہ حل ہو گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں، پھر یہ جوڈیشری کا کرائسس ہوا اور حکومت کمزور ہوئی تو وہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ڈائلاگ کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے، یہ اسٹرکچر ڈائلاگ کے ذریعے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ کچھ باتیں اصولی طور پہ ہندوستان اور پاکستان رضامند ہو گئے تھے، اگرچہ مکمل فریم ورک اپروو نہیں ہوا تھا، اس کی تفاصیل میں جانا تھا، امپلیمنٹیشن پروسیس تھا، اس کے بعد کشمیریوں لیڈروں کی رضامندی تھی، یہ عمل ابھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک بنیادی ایگریمنٹ انڈیا اور پاکستان میں نان فارمل ہو گیا تھا کہ اس کو ہم اس طریقے سے بتدریج حل کریں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گفتگو کو کشمیر کے بارے میں وہیں سے شروع کیا جائے جو کہ 2007 کے اندر موجود تھی۔ اگر آپ اس کو زیرو پہ لے کے جائیں گے اور سٹارٹ کریں گے اقوام متحدہ کے ریزولوشنز پہ، تو انڈیا ظاہر ہے کہے گا یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور پھر وہ سوئی اٹک جائے گی اور معاملے حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کوئی قابل قبول حل نکالنے کے لیے اپنے پرانے ڈائلاگ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا دونوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن اب بھارت تو ایک سپر پاور کے کہنے پہ چین کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں چاہتا ہے کہ وہ ڈیفیوز کرے ٹینشن اپنے مفادات کے لیے۔ ہمارے مفادات بھی آپ کہتے ہیں کہ یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں، لیکن اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت خراب ہیں، بھارت سے تھوڑے بہت ڈیفیوز ہوئے ہیں، اور تیسرے جو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اب یہ نئی وزیر خارجہ آئی ہیں، یہ کوئی اس معاملے میں کوئی نئی جہت ہوگی کہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ وہاں بنے جہاں پہ بننی چاہیے، یعنی کہ پارلیمنٹ اور کیبنٹ بجائے کہ جی ایچ کیو میں۔